موضوع الدرس في إثبات المعاد وأحوال القيامة سورة الحاقة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر آتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی یہ سورت مبارک میں قیامت کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں دین میں 3 بنیادیں ہیں: توحید، نبوت اور قیامت. اور ساتھ میں نے عرض کر دیا تھا کہ توحید بھی سمجھ آ جاتی ہے، نبوت کا مسئلہ بھی سمجھ آ جاتا ہے، عقل کے قریب ہے، فہم کے قریب ہے، لاکھوں نبی گزرے. لیکن قیامت کا مسئلہ جو ہے اس کے لیے بہت بڑی سخت ضرورت ہے کہ جب تک اللہ کی ہدایت نہ ہو سمجھ نہیں آ سکتی. اور اس کو آپ یوں سمجھیں کہ کسی چیز کے دیکھنے کے لیے ایک نور کافی نہیں ہوتا. کچھ نہ کہو کیا ہے، چھوڑو دماغ خراب ہو خلاص بھائی. جزاک اللہ خیر. بیچارہ اس کا دماغ خراب ہے، کچھ نہ کہو. اب اور مزید وقت ضائع ہوگا. اس غریب کے دماغ پہ اثر ہے. بہرحال تو یاد رکھیں کہ کسی چیز کو دیکھنے کے لیے ایک نور مکتفی نہیں ہوتا، 2 نور ہونے کی ضرورت ہے. جب تک دونوں نور اکٹھے نہ ہوں مسئلہ حل نہیں ہوتا. اس کو اچھی طرح سمجھیں. خدا کرے اللہ مجھے توفیق دے اور آپ کو بھی سمجھ آ جائے. مثال کے طور پر ابھی نور موجود ہے، روشنی موجود ہے، لیکن آدمی اگر اندھا ہو تو کیا دیکھے گا؟ ایک نور تو ہے لیکن اس کا دوسرا نور نہیں ہے. اچھا، اسی طرح آدمی کی آنکھیں تو ہیں لیکن آگے اندھیرا ہے تو کیا دیکھے گا؟ تو اس لیے جب تک کہ 2 نور اکٹھے نہیں ہوں گے اس وقت تک کوئی چیز سمجھ ہی نہیں آ سکتی. اسی لیے قرآن نے بھی کئی جگہ پر مثالیں دی ہیں کہ هل يستوي الاعمى والبصير، کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک اندھا ہے ایک دیکھنے والا ہے.
اسی طرح اللہ نے قرآن میں مثالیں دی ہیں کہ کیا مردہ اور زندہ برابر ہو سکتا ہے؟ تو کئی قرآن میں ایسی مثالیں موجود ہیں. یاد رکھو کہ جب تک دو نور نہیں ہوں گے مسئلہ سمجھ نہیں آئے گا، اور جہاں شریعت کا مسئلہ ہوگا وہاں پھر ایک تیسرے نور کی بھی ضرورت ہے. دو نور تو یہ ہے نا، یہ تو ظاہری نور ہے، مادی نور ہے کہ آنکھیں ہیں ہم الحمدللہ دیکھ رہے ہیں، اگر بیچارہ نابینا ہے نہیں دیکھ سکتا. آنکھیں ہیں لیکن آگے اندھیرا ہے تو ہم دھکے کھا رہے ہوتے ہیں، ٹٹور رہے ہوتے ہیں، اپنے گھر کا دروازہ بھی نہیں ملتا، چابی نہیں لگا سکتا، ہاتھ لگا کے بیچارہ دیکھ رہا ہوتا ہے. تو شریعت کے مسائل کے لیے بھی ایک تیسرے نور کی ضرورت ہے. یاد رکھو اس کو کہتے ہیں نور نبوت، کہ جب تک وہ نور ایمان اور نور نبوت کی روشنی نہ آئے شریعت کے مسائل سمجھ نہیں آ سکتے. آپ کے پاس آنکھیں بھی ہیں، دماغ بھی ہے، لیکن وہ نور ایمان نہیں ہے تو پھر بھی مسائل سمجھ نہیں آ سکتے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے وَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ. اللہ فرماتے ہیں اللہ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَّاتِ إِلَى النُّورِ. اللہ نے فرمایا میرے محبوب انزلنا الیک نورا مبینا، اور اللہ نے حضور کی امت کو حکم دیا واتبعوا النور الذی انزل معہ. نور 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 آ رہا ہے کہ قرآن نور ہے، ایمان نور ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں میرے بدنی پر ایمان لاؤ، اور میں نے جو نور ان کے ساتھ بھیجا ہے قرآن، اس پر بھی ایمان لاؤ، اتباع کرو. تو اب جب نور ایمان کی روشنی اللہ کی رحمت سے نصیب ہو جائے گی، سینہ کھل جائے گا، ہدایت کے فیصلے ہو جائیں گے، پھر کوئی مشکل نہیں، پھر تو سارے مسئلے آسان ہیں. اور اگر نور ایمان نہ ہو تو اب عقل لڑائیں گے تو مسئلہ مشکل ہے. اس کی ایک اور مثال سمجھ لیں تاکہ اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے. دعا بھی کیا کرو، کوشش بھی کیا کرو. آدمی سمجھنا نہ چاہے تو کیا سمجھ آئے گا؟ اب دیکھیں نا کہ پانی بہ رہا ہو، بڑے زور سے نل چل رہا ہو، اب اگر برتن ہی اوندا کر کے کھڑے ہو جائیں تو اس میں کتنے قطرے جائیں گے؟ تو اگر ہمارے دلوں کے برتن ہی اونده پڑے ہوئے ہیں تو لاکھ توحید بیان کرو، لاکھ ان کو قرآن سناؤ، شام کے اٹھیں گے سبحان اللہ پہ آپ چپ جائیے. مسئلہ آخر میں یہی سمجھیں گے. اس لیے اللہ پاک فرماتا ہے کہ کیا تم قرآن میں غور نہیں کرتے؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا تمہارے دلوں پہ تالے تو نہیں لگ گئے؟ کہ ہر گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے، ہر مسجد میں قرآن پڑھا جاتا ہے، لیکن سمجھا نہیں جاتا ہے. اسی لیے کسی شاعر نے قرآن کی فریاد کے نام سے ایک نظم لکھی تھی کہ قرآن اللہ کے دربار میں درخواست کرے گا کہ میرا مولا کیسے بندوں کے پاس تو نے مجھے بھیج دیا ہے کہ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں اور دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، عمل مجھ پہ کوئی نہیں کرتا. بیماری ہو گئی ہے، ہاں جی ماشاءاللہ آیت الکرسی جو ہے جی وہ برتن میں لکھی ہوئی ہے، اسی میں پانی گھول کے پلا دو. اللہ کے بندے وہ تو آیت الکرسی تو وہیں کھڑی ہوئی ہے، اس کے اندر کیا گیا ہے؟
نہیں، بس ایک رواج ہے، برتن میں بک رہے ہیں، پلانے والے پلا رہے ہیں، جاہل لوگ موجود ہیں، اور جب تک جہل رہے گا پیری چلتی رہے گی۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا نا کہ چشم عالم کو کور رہنے دو اور میری پیری میں زور رہنے دو۔ آج آپ آنکھیں بند کر کے ٹھنڈے دل سے سوچ لیں کہ جن گھروں میں تعلیم آ گئی ہے، بچہ چاہے میٹرک کر گیا، دین نہیں پڑھا، میٹرک کی ہے، اس نے ایف اے کر لی ہے، بی اے کر لی ہے، وکیل بن گیا ہے، وہ پاؤں پہ ہاتھ ہی رکھے گا پیر کے، اس کو سمجھ آ گئی ہے نا، پڑھ گیا، علم تو ہے نا، کوئی علم بھی ہو، چاہے انگریزی کا ہو چاہے کسی بات کا ہو، علم آ گیا۔ یہ سارے مصیبتیں اور بدعات وہاں چلتی ہیں جہاں جہالت ہے، جب علم آئے گا جہل مٹ جائے گا۔ جب تک جہالت رہے گی پھر وہ جو مرضی آئے کہہ دیں۔ اب ایک دو نہیں، 2 4 5 نہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ جاتے ہیں اور وہ جناب کارڈ بچھا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور پنجرے میں ایک چھوٹی مینا بیٹھی ہوئی ہے، کہیں طوطا بیٹھا ہوا ہے، کہیں کوئی اور پرندہ بیٹھا ہوا ہے۔ کیا ہے جی؟ قسمت کا حال بتانا ہے۔ اس کو 5 روپے دیں گے، وہ پنجرا کھولے گا، وہ جناب آ کے کوئی کارڈ اٹھائے گا، بس پڑھو تمہاری قسمت کا حال لکھا ہوا ہے۔ یعنی نہ اس کو پتا ہے نہ اس الو کو پتا ہے، اس مینا طوطے کو پتا ہے۔ اس سے بڑی کوئی جہالت ہے دنیا میں؟ بھئی اس نے تو کوئی کارڈ اٹھانا ہی اٹھانا ہے نا۔ اچھا 5 منٹ کے بعد وہ کوئی اور اٹھا لے گا، پھر تمہاری قسمت 5 منٹ میں بدل گئی ہے۔ اچھا اس کو تو آپ ایک کوئی کھانے پینے کے لیے کوئی ایک ٹکڑا دے دیں کسی چیز کا، اس کے بعد نکالیں پھر وہ ایک اور کارڈ اٹھا لے گا۔ اچھا انگریزوں نے کہا یہ جاہل قوم ہے، ان کے لیے تب طوطے پرندے بھی ان کو حال حوال دیتے ہیں۔ انہوں نے مشینوں کے اندر ٹکٹیں جمع کر دی ہیں کہ آپ کھڑے ہو جائیں، وزن بھی کرا لیں اور قسمت کا حال بھی پوچھ لیں۔ وہ لوہے کی مشین قسمت کا حال بتا رہی ہے۔ اچھا کتنے لوگ ہیں بیٹھے ہوئے ہیں جی، بورڈ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی آئیں آپ اپنے مستقبل کا اور ماضی کا اور حالات پوچھیں، اور وہ کوئی پنجے کا نشان بنا کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی اور لکیریں مار کے بیٹھا ہوا ہے، وہ جی آپ سے ہم 100 روپے لیں گے، آپ کی جنم پتری بنانی پڑے گی، آپ کا جناب پھر سارا ذائچہ بنانا پڑے گا، پھر ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا اچھا بتائیں تاریخ کا آپ کی پیدائش کیا ہے، آپ کا نام کیا ہے، آپ کی ماں کا نام کیا ہے، آپ کا عدد کتنا بنے گا، ستارہ کون سا بنے گا، برج کون سا بنے گا، اور اس کے بعد جناب یہ ہے کہ بھئی اب وہ آپ کو بتائیں گے جی آپ کا ستارہ جو ہے نا وہ گردش میں آیا ہوا ہے، اگر آپ نے اس کو نکالنا ہے تو اس کے لیے تھوڑی محنت کرنی پڑے گی، کچھ پیسے آپ کو خرچ کرنے پڑیں گے، پھر ہم عمل کریں گے، وہ ستارہ آپ کا گردش سے نکل جائے گا۔ وہ الو تیری اپنا ستارہ تو گردش سے نکلتا نہیں، بھیک مانگنے کے لیے سڑک پہ بیٹھا ہوا ہے، تو اپنا ستارہ تو نکالنا گردش سے۔ لوگ بیٹھے ہوئے ہاں جی مہربانی کرو حضرت میرا ہاتھ دیکھو قسمت کا حال بتاؤ۔ پڑھے لکھے لوگ جاتے ہیں ان کے پاس، یہ ریس آج ریس کا دن ہے اور گھوڑے دوڑیں گے، آپ مجھے بتائیں میں کون سے نمبر پہ پیسہ لگاؤں؟ وہ آپ کو بتائے گا جی آپ کا عدد یہ ہے اور آپ کا ستارہ یہ ہے اور گھوڑے کا نام یہ ہے، آج کا دن یہ ہے اور دوڑنے کا وقت یہ ہے، لہذا آپ فلاں نمبر پہ لگائیں گے تو جیت جائیں گے، آپ کو پھر کروڑوں مل جائیں گے۔ تم جا کے خود لگا لو نا نمبر پہ، تم جیتنا نہیں چاہتے ہو۔ قوم ہے، پاگل ہے، بے وقوف ہے، بنے ہوئے ہیں۔ تو بھائی اگر تمہیں پتہ لگ جاتا ہے کہ کون سا گھوڑا جیتے گا تو خود جا کے لگا دو نا، ایک دفعہ جیت جاؤ، جان چھوڑو، بھیک مانگنے سے تو جان چھوٹ جائے گی نا تمہاری۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور بندہ کیا کہہ سکتا ہے، جب اللہ ناراض ہو جائے نا پھر یہی حال ہوتا ہے، کوئی مسئلہ سمجھ ہی نہیں آتا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت میں
خوارج کے مقابلے پر جنگ کے لیے تیاری فرما رہے تھے اور آپ نے صبح کو جانا تھا لشکر لے کر جنگ کے لیے. ایک آدمی آیا اور اس نے بڑی منت کی اور فریاد کی کہ حضرت علی مہربانی کریں، کل صبح آپ اپنے لشکر کو روانگی کا حکم نہ دیں، ایک دن یا 2 دن ٹھہر جائیں پھر نکلیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لماذا، ابھی کیوں، کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا کہ القمر فی الاقرب، کہ آج کل جو قمر ہے نا وہ اقرب سیارے کے اندر ہے، اور جب قمر اقرب میں ہوگا اور آپ جائیں گے آپ کو شکست ہو جائے گی. اسی لیے وہ کہتے ہیں نا کہ 12 برج ہیں، پھر اس کے بعد جو ابراج ہیں، پھر سیارات ہیں، پھر سیارات جو ہیں ثوابت بھی ہیں، سیارات متحرکہ بھی ہیں، سیارات منعکسہ بھی ہیں. تو اس نے کہا کہ جناب آج کل القمر فی الاقرب، وہ چاند جو ہے نا وہ اقرب کے اندر ہے، اور جب وہ اقرب کے برج میں آ جائے تو نحوست کی علامت ہوتی ہے، تو آپ کو شکست ہو جائے گی. حضرت علی مسکرائے، آپ نے فرمایا اچھا اینا قمر اعدائی، میرا قمر جو ہے، میرا چاند تو آ گیا اقرب برج میں، میرے دشمنوں کا چاند کدھر ہے؟ اب وہ چپ، کیونکہ چاند تو ایک ہے نا، وہ دشمن کا بھی وہی ہے، ہمارا بھی وہی ہے. انہوں نے کہا اگر چاند نحوست میں آ گیا ہے تو پھر دشمنوں کا چاند بھی تو بدبخت وہی ہے نا، پھر ان کے لیے بھی منحوس ہے. اور فرمایا کہ میرا لشکر وقت پہ جائے گا، حکم دیا اس کو قید کر دو، میں جنگ سے واپس آ کے پھر اس سے نمٹوں گا. یہ مجھے آ کے ستارے اور نجوم کے علم دیتا ہے، جبکہ حضور نے فرمایا جو ان کی تصدیق کرتا ہے اس نے اللہ کے قرآن سے کفر کیا. من اتی عرافا او کاہنا فصدقہ فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نے فرمایا جو لوگ ان کاہنوں کے پاس جاتے ہیں، نجومیوں کے پاس جاتے ہیں، علم جفر والوں کے پاس جاتے ہیں، علم الاعداد والوں کے پاس جاتے ہیں، پھر ان کی باتوں کو سچا سمجھتے ہیں، وہ قرآن کے منکر ہیں. جب غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، یہ کیسے جانتے ہیں؟ تو اس لیے ہمیشہ سمجھیں کہ جب تک پھر نور نبوت کی روشنی نہ ہو بات سمجھ نہیں آتی. نور قرآن کی روشنی، اب دیکھیں نا، اس کا میں عرض کر رہا تھا کہ جب سرکار دو جہاں رحمت دو عالم محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا اور آپ رات میں واپس تشریف لے آئے معراج کے بعد، اور صبح کے بعد آپ نے اعلان فرمایا کہ اللہ نے مجھے رات میں اسراء بھی کرایا ہے، معراج بھی کرایا، میں 7 آسمانوں پہ بھی گیا ہوں، میں سدرۃ المنتہا پہ بھی گیا ہوں. جب آپ نے یہ اعلان کیا تو ابھی جہل اور اس کی پارٹی جو تھی ان کو تو موقع مل گیا. انہوں نے کہا دیکھو ہم نے کہتے تھے کہ دیوانہ ہے، یہ بھلا کوئی بات ہے؟ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کا سفر جو ہے وہ 1 مہینے کا سفر ہے. ہمارے قافلے جاتی ہیں تجارت کے لیے، اور حضور فرماتے ہیں میں یہاں سے بیت المقدس گیا، پھر انبیاء کو نماز پڑھائی، پھر پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں، 6واں، 7واں، سدرۃ المنتہا، پھر اس کے بعد بھی مجھے اللہ نے اور مناظر دکھلائے ہیں. اور خود ان کا اپنے نبی فرماتے ہیں کہ زمین سے آسمان تک کا سفر 500 سال کا ہے، تو 7 آسمان ہے تو 3500 سال مدت لگنی چاہیے. کہاں 3500 سال، اور یہاں رات بھی نہیں گزری اور حضور واپس بھی آ گئے. ابو جہل کو تو جناب ایک ہاتھ آ گئی نا بات، شور کیا اور سیدھا دوڑا حضرت ابو بکر کے دروازے پہ، اور جا کے آواز دی اور کہا کہ ابھی بکر ہر سمیت ما قال صاحبوں کا، سنا ہے تم نے کیا تمہارا دوست کہہ رہا ہے؟ میں نے تو نہیں سنا، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہتے ہیں میں 1 رات میں آسمانوں کی سیر کر کے واپس آ گیا، مجھے معراج ہوا ہے. ابو بکر یہ کوئی عقل کی بات ہے بھلا؟ بھئی 1 مہینے کا سفر ہے مسجد اقصی، اور 1 رات میں سفر بھی ہو گیا، مسجد اقصی بھی ہو گئی، آسمان بھی ہو گئے.
دیکھو نا وہاں ایمان کی روشنی تھی نا ابو بکر کے اندر، ابو جہل میں تو نہیں تھی، اس کو مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ابو بکر کے اندر روشنی ایمان کی تھی۔ اس نے کہا ابو جہل زیادہ تقریر نہ کرو، مجھے یہ بتاؤ جو تم کہہ رہے ہو ہاکذا قال رسول اللہ ہے، یہ بات میرے مدنی پاک نے فرمائی ہے؟ اس نے کہا ابھی میں سن کے، انہوں نے کہا صدق رسول اللہ، اگر حضور نے فرمایا ہے تو سچ۔ ابو جہل کہنے لگا تم مانتے ہو یہ بات سچی ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا صدق رسول اللہ۔ اور انہوں نے کہا بدبخت ہم تو اس سے بھی بڑی باتیں مانتے ہیں، جبریل کا آنا جانا مانتے ہیں، اگر جبریل آسمانوں پہ جا سکتا ہے، وحی لے کے آ سکتا ہے تو میرا مدنی نہیں جا سکتا ہے؟ کوئی بات ہے؟ جبریل تو خاتم ہے۔ اب جن کے اندر نور ایمان تھا ان کے لیے ماننا مشکل نہیں تھا، اور جو نور ایمان سے محروم تھا، عقل لڑا رہا تھا، اس کے لیے تو معراج سمجھ ہی نہیں آتا تھا۔ اسی لیے پھر ایسا کیا مکے والوں نے، کفار قریش نے، صنادیدہ قریش نے، روسا قریش اکٹھے ہو کے آئے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تو آپ نے ایک نئی بات کہہ دی ہے، اب اس کا ایک حل ہے، آپ مہربانی کریں ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کریں۔ حضرت نے فرمایا بدبختو یہی تو میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ بیٹھو بات کرو۔ انہوں نے کہا حضور آپ مسجد اقصی گئے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں گئے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا حضور ایک تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ مسجد اقصی کے دروازے کتنی ہیں، اور دروازے کہاں کہاں کس کس جانب میں ہیں؟ مسجد صخرہ جو ہے اس کے دروازے کتنی ہیں، اس کی شکل کتنی ہے؟ دو باتیں ہیں، اور تیسری بات ہمیں یہ بتائیں کہ ہمارا قافلہ تجارت کا گیا ہوا ہے شام بیت المقدس کی طرف، اور وہ وہاں سے واپس آ رہا ہے، تو اگر آپ بھی بیت المقدس گئے ہیں تو لازماً آپ نے ہمارا قافلہ بھی دیکھا ہوگا کہ وہ کہاں ہے۔ کیوں صرف عقل دوڑا رہے ہیں نا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا، ویسے بھی دیکھو نا ایک اصولی بات، آپ عمرہ کر رہے آئے ہیں، آپ سے کوئی پوچھے جی حرم مکہ کے کتنے دروازے ہیں، آپ بتا سکتے ہیں؟ آپ دروازے گننے آئے ہیں یا عمرہ کر رہے ہیں؟ تو حضور پاک کو دروازے دیکھنے گئے تھے، لیکن دشمن ہے، دشمن تو دشمن ہے۔ آپ مدینہ منورہ کی زیارت کر کے آ چکے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ مدینہ شریف کے حرم کے کتنے دروازے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ اصحاب صفا کا جو تھڑا ہے اس کا طول عرض کتنا ہے، آپ کو پتا ہے کہ ریاض الجنہ کا طول عرض کتنا ہے، آپ کو پتا ہے کہ خوخہ ابی بکر کہاں ہے۔ آپ آدمی کے لیے گئے، الحمدللہ نمازیں پڑھی، صلاۃ و سلام پڑھے، جتنا اللہ نے نصیب کیا قیام کیا، واپس آ گئے۔ اب یہ تحقیقات تو نہیں کر سکتا ہر آدمی ماسوا اہل علم کے، عام آدمی بیچارے کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد کتنی تھی، پھر سیدنا ابو بکر کے زمانے میں کتنا تھی، پھر سیدنا عمر کے زمانے میں کتنا تھی، پھر سیدنا عثمان کے زمانے میں کتنا تھی، حضور کی بیوی ازواج مطہرات کے گھر جو تھے وہ کہاں کہاں تھے۔ یہ عام آدمی کو تو نہیں پتا، اور نہ اس کو علم ہو سکتا ہے جب تک علم نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ یہ کیسی میری قوم ہے، کیسے بدبخت لوگ ہیں، یہ مجھ سے کیا پوچھنے آ گئے۔ اللہ نے فوراً حکم دیا کہ جبرائیل میرے مدنی سے کہیں آپ غم کیوں کر رہے ہیں، اگر ہم آپ کو معراج کرا سکتے ہیں تو دشمن کا جواب نہیں دے سکتے ہیں، ہم بیت المقدس آپ کے سامنے کر دیتے ہیں، ان سے کہو یہ پوچھتے جائیں، آپ دیکھ کے جواب دیتے جائیں۔ اب مسجد اقصی حضور کے سامنے وہ جو پوچھے حضور جواب دے دے۔ آخر ان سے نہ رہا کہ بھئی یہ باتیں تو ساری ٹھیک ہے، انہوں نے کہا جی ہمارا قافلہ، آپ نے فرمایا تمہارا قافلہ فلاں جگہ تھا، اور تقریباً اتنے دن کے بعد وہ مکے میں پہنچے گا۔
اب ساری بات ماننے کے بعد پھر بھی بیٹھے چلیے دیکھ لیں قافلہ دیکھیں پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا. اب قافلہ بھی آ گیا پھر بھی نہیں مانے کہ وہ نور ایمان اندر نہیں تھا. تو اس لیے یاد رکھیں کہ قیامت کی جتنی باتیں ہیں، قیامت ہے، عذاب قبر ہے، سوالات ہیں، مسائل ہیں، میزان ہے، صراط ہے، صحائف اعمال ہیں، اور یہ سارا معاملہ جو ہے یہ عالم غیب سے ہے. اب ہمارا دن کہاں، اور قیامت کا دن تو ایک دن جو ہے وہ 1000 سال کے برابر ہوگا. کیسے سمجھ آئے؟ تو اگر نور ایمان کی روشنی ہو تو پھر کوئی مشکل نہیں کہ بھئی حضور پاک نے فرمایا ہے کہ جنت ہے، بس ہے، ٹھیک ہے. جب اللہ کے نبی نے فرما دیا بات ختم ہو گئی. حضور نے فرمایا جہنم ہے، جہنم ہے. حضور نے فرمایا میزان ہوگا، نام اعمال تولے جائیں گے، ٹھیک ہے. حضور نے فرمایا کہ پل صراط سے گزرنا ہے، بس ٹھیک ہے. جب حضور نے فرما دیا آمنا وصدقنا تو پھر ہمارا ماننا تو مشکل نہیں ہے. لیکن جو نور ایمان سے محروم ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی. اچھا، ان کو سمجھانے کے لیے پھر ہم کیا جواب دیں گے؟ ان کے سمجھانے کے لیے ہمیشہ یاد رکھو 2 جواب دیں گے کہ بھی حضور پاک نے جو نشانیاں بتائی ہیں قیامت کی، علامات سغریٰ بھی بتائی ہیں، علامات کبریٰ بھی بتائی، وہ نشانیاں ساری پوری ہو گئی ہیں یا نہیں؟ اب اس کا تو انکار نہیں کر سکتے. بھئی اگر وہ پوری ہو گئی ہیں تو اس کا معنی حضور نے سچ فرمایا ہے. اور دوسرا ان کو یہ جواب دیں گے کہ قیامت کے بارے میں اللہ کے قرآن میں ہے، اور قرآن کلام اللہ ہے، اور اللہ کا کلام کبھی غلط نہیں ہو سکتا. اگر تم اس کو اللہ کا کلام نہیں مانتے ہو تو اس کے مقابلے پہ قرآن بنا کے لے آؤ، ایک سورت بنا کے لے آؤ. نہیں بنا سکتے ہو تو واضح ہو گیا کہ اللہ کا کلام ہے. جب اللہ کا کلام ہے، اللہ نے فرمایا ہے تو آمنا وصدقنا بالکل ٹھیک ہے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ قیامت تب سمجھ آئے گی جب اندر نور ایمان ہوگا. اور اللہ نے اس کے کئی نام ذکر فرمایا. اللہ کا، کسی جگہ فرمایا القاریہ، اور کسی جگہ اللہ فرماتی ہے القیامہ، لا اقسم بیوم القیامہ، اور کسی جگہ فرماتی ہے الساعة وأن الساعة آتية لا ريب فيها إن الله يبعث من في القبور. اور کسی جگہ اللہ نے فرمایا الصیحہ، کسی جگہ اللہ نے فرمایا الراجفہ، کسی جگہ اللہ نے فرمایا الرادفہ، کسی جگہ اللہ نے اس کے علامات بیان فرمائے ہیں. نفخ صور سے پہلے کی علامات ہیں، نفخ صور کے بعد کے علامات ہیں، بین النفختین کے علامات ہیں، پھر نفخہ ثانیہ کے بعد کے علامات ہیں. اللہ نے سارا قرآن میں کھول کے بیان فرما دیا ہے. اور پھر اللہ پاک نے سابقہ امم کا ذکر فرمایا ہے کہ اگر تم میرے عذاب کو نہیں مانتے ہو تو قوم عاد پہ نظر ڈالو، قوم سمود پہ نظر ڈالو، قوم لوط پہ نظر ڈالو، قوم فرعون پہ نظر ڈالو، قوم نوح پہ نظر ڈالو. ان علاقوں سے تمہارا گزر ہوتا ہے. تم یمن بھی جاتے ہو، تم شام بھی جاتے ہو. کچھ قوموں کا رستہ یمن کی طرف ہے، کچھ قوموں کا رستہ شام کی طرف ہے. اور ہر سال تمہارا سفر ہوتا ہے لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. اللہ نے فرمایا ان کے 2 سفر ہیں، سردیوں کا بھی سفر ہے، گرمیوں کا بھی سفر ہے. اور پھر اللہ فرماتے ہیں قل سیروا فی الارض فانظروا، اب زمین میں چلو پھرو، غور کرو، تدبر کرو، کیف کان عاقبۃ المکذبین،
جنہوں نے اللہ کے پیغمبروں کو جھٹلایا پھر ان کا انجام کیا ہوا، ان پہ کیسے کیسے اللہ کے عذاب آئے ہیں، حتیٰ کہ ان قوموں کے نشان مٹ گئے ہیں۔ اگر قرآن میں ذکر نہ ہوتا تو کوئی جانتا بھی نہ کہ وہ کون سی قومیں تھیں، اور بڑی طاقت والی قومیں، بڑی جبروت والی قومیں، بڑی دولت والی قومیں، بڑے مال و متاع والی قومیں، لیکن جب اللہ کا عذاب آیا اللہ تعالیٰ نے ان کی ہلاکت کا فیصلہ فرما لیا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت نہ بچا سکی۔ اللہ فرماتی ہے اگر دنیا میں میں ان کو ہلاک کر سکتا ہوں تو تمہیں قیامت میں بھی عذاب دینے پہ قادر ہوں، کون ہے مجھے روکنے والا؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اللہ نے فرمایا بندو اللہ سے ڈرو، اپنے رب سے ڈرو، قیامت کا زلزلہ کیسے ہوگا؟ یوم ترونھا تضع کل ذات مرضعۃ اما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها۔ اللہ فرماتے ہیں وہ ایسا زلزلہ عظیم ہوگا، دودھ پلانے والی اپنے بچے کو پھینک دے گی، حاملہ کے حمل گر جائیں گے، وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور لوگوں کی آنکھیں اوندھی اور پھٹی رہ جائیں گی جیسے نشے میں بیٹھے ہوں۔ اللہ نے فرمایا وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، یہ کوئی نشہ نہیں، إِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، یہ اللہ کا عذاب ہے اور سخت ہے، اس کی دہشت کا اثر ہے کہ آنکھیں پھٹی ہوئی ہیں، بیچارے کی پلک بھی نہیں جھپک سکتی ہے۔ اور پھر اللہ فرماتی ہے کہ جب ہم قیامت کے دن لائیں گے ان کو، سامنے جہنم ہوگی تو ملائکہ ان سے کہیں گے هذه النار التي كنتم بها تكذبون، آؤ کافرو جس جہنم کا تم انکار کرتے تھے یہ وہی جہنم ہے، اصلوہا، جلو مرو اس میں، فاصبروا او لا تصبروا، صبر کرو یا نہ کرو برابر ہے، تم نے جلنا ہی ہے، مرنا ہی ہے، اسی میں رہنا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے کہیں گے اے کافرو تم کہتے تھے کہ کوئی آگ نہیں ہے، یہ جادوگر ہے، نبی نہیں ہے، افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون، اب اچھی طرح دیکھ لو جہنم کو، کہیں یہ جادو کی آگ تو نہیں ہے، اچھی طرح دیکھو جادو ہے، حقیقی آگ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت فرمائے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ادھر جہنم کا یہ عالم ہوگا کہ وہی ایسے ابل رہی ہوگی، تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ غصے سے پھٹ جائے، کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا، جب بھی کافروں کی جماعت کو ڈالیں گے فرشتے پوچھیں گے بدبختو الم یاتکم نذیر، اللہ کے ڈرانے والے نہیں آئے تھے تمہارے پاس بھی قیامت آئے گی، موت ہوگی، قبر ہوگی، حشر ہوگی، سوال وہ کہیں گے قالوا بلا قد جاءنا نذیر، بالکل آئے تھے لیکن ہم نے جھٹلایا، ہم نے تکذیب کی، ہم نے ان کو نہیں مانا، ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ فاعترفوا بذنبہم فسحقا لاصحاب السعیر، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک لفظ کو 3 دفعہ بیان فرمایا، الحاقۃ ملحاقۃ وما ادراک ملحاقہ، وہ ثابت ہونے والی، وہ حق چیز، وہ حق کو باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی چیز جو ہے، اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ جانتے ہیں وہ کیا ہے، وما ادراک وما اعلمک، اور آپ کو جب تک اللہ علم نہ دے آپ کو کیا پتا ہے، آپ تو نہیں جانتے تھے کہ قیامت کیا ہے، اللہ نے آپ کو خبر دی ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ بیان فرماتے ہیں کذب ثمود وعاد بالقارعہ، اللہ نے فرمایا میرا مدنی آج کے مشرک نہیں
بلکہ ان سے پہلے بھی جو قومیں گزری ہیں وہ بھی اس کھڑکھڑانے والی چیز کا انکار کرتے تھے، وہ بھی قیامت کا انکار کرتے تھے۔ اللہ نے ایک چھوٹا سا نمونہ دنیا میں دکھلا دیا ہے اور باقی عذاب جو ہے وہ قیامت میں ہوگا۔ دعا کریں اللہ عذاب سے بچائے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم انا نسألک رضاک والجنۃ ونعوذ بک من سخطک والنار۔ میری بہن بیمار ہے، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے۔ بھائی کوئی زندہ آدمی ہے اس کے لیے دعا کریں، اور خدا کی عمرہ کریں۔ میری والدہ معذور ہے، میں ویل چیئر پہ اس کو طواف کراتا ہوں، وہ کعبے کو دیکھتی رہتی ہے، چاہیے یہ کہ نظر نیچے رکھے۔ قرآن و حدیث کے مطابق ہفتے کے دن سفر کرنا جو ہے وہ منع ہے۔ یہ تو کافروں کا عقیدہ ہے، اسلام کا تو کوئی عقیدہ نہیں۔ یہ تو کافر کہتے تھے کہ یہ منحوس دن ہے، یہ منحوس گھڑی ہے۔ جیسے آج کل ہمارے مسلمان بھی منگل کو سفر نہیں کرتے، بدھ والے دن سفر نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں جی یہ منحوس دن ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں جی کتابوں میں لکھا ہوا ہے قوم عاد اور سمود میں جب عذاب آیا تھا یہی منگل بدھ کا دن تھا، تو منحوس ہونے کے لیے تھے یا ہمارے لیے تھے؟ اور جس دن دشمن مر جائے تو منحوس ہونے والے دن خوشی کا دن ہوا۔ عورت کی جو عدت ہے جو ہم شمار کرتے ہیں وہ دنوں کے حساب سے ہوگی کہ مہینوں کے حساب؟ عقل کا سوال ہے۔ وہ دنوں کے مہینے بنتے ہیں شریف آدمی، پھر مہینوں کے سال بنتے ہیں۔ ازواج مطہرات کے متعلق بعض کہتے ہیں 11 ہیں، بھئی 11 نکاح ہوئے ہیں، لیکن حضور کے عصمت میں 9 بیویاں تھیں۔ حضرت بی بی میمونہ جو ہے رضی اللہ عنہ وہ تو وہاں وادی صرف میں دفن ہے، مکہ مدینے کے راستے میں ہے، وادی صرف ہے۔ یہاں سے جب آپ مدینے کے لیے نکلتے ہیں نا، جب آپ نکل جائیں گے حدود مکہ سے نوریہ سے تو آگے ایک جگہ بائیں ہاتھ پہ باقاعدہ ان کی قبر ہے، دیوار ہے، احاطہ ہے، وہ بی بی میمونہ کی قبر ہے۔ اور اچھا اللہ کی شان دیکھیں، ولدت بصرف، اسی جگہ اسی بستی میں بی بی میں پیدا ہوئی، یہی نکاح ہوا، اسی جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں تشریف لے گئی اور اسی جگہ موت آئی اور اسی جگہ دفن ہوئی۔ جو عورتیں حج اور عمرے کے لیے آتی ہیں ان کے لیے مسجد نبوی یا مسجد حرام بالکل نماز پڑھ سکتی ہیں، ان کو ہم مسجد سے منع نہیں کر سکتے۔ افضل ہے گھر میں نماز پڑھیں۔ آج کل عورتیں مانتی ہیں کہ تم یہ مسئلے پوچھتے ہو، تم یہ پوچھا کرو کہ بھئی مرد عورت کی اجازت کے بغیر مسجد میں آ سکتا ہے؟ میرا بچہ بیمار ہے، اللہ ہر مسلمان کے بچوں کو شفا عطا فرما۔ میں نے عمرے کا احرام کھول دیا، کپڑے پہن لیے، 5 گھنٹے گزر گئے تو دم پڑ گئی، پھر سر مڈایا آپ نے۔ کہتے ہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد 2 نفل کا انکار کرتے ہیں کہ نہیں ہے تو نہ پڑھا کریں، اللہ نے ان کو محروم کیا ہے تو نہ پڑھیں۔ نفل ساری رات پڑھو، انکار کیا بات؟ نفل ہوتی ہے۔ عدت پوری ہونے سے پہلے نکاح نہیں ہوتا ہے، تمہیں بھی جلدی ہے، حرام کھانے کی جلدی ہوگی نا۔ صفیں خالی ہوتی ہیں تو پر کرنے کی کوشش کرو، ایک دوسرے کو کہو بھائی آگے چلو، بھائی آگے چلو، صفیں پر کرو۔ سرکار تو عالم کے روضہ مبارک پہ جب کھڑے ہو کے سلام پڑھیں گے تو بالکل الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ،
الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، بالکل پڑھیں گے۔ بغیر طواف کے حجر اسود کا بوسہ لینا بالکل ناجائز ہے۔ اگر طواف کے بعد 2 رکعت نہیں پڑھے، صفا مروہ دوڑ لیا، بعد میں پڑھ لے، کوئی مسئلہ نہیں۔ طواف کرتے وقت دائیں بائیں گھوم جاتے ہیں، کہاں گھوم جاتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آیا کیا لکھا ہے۔ احرام لنگی کی طرح باندھا جا سکتا ہے، جیسے تم کو باندھنے کا طریقہ آتا ہو، اس کے لیے کوئی شریعت میں حکم نہیں ہے، جیسے مرضی آئے باندھو۔ میں جادان سے آتا ہوں، مہینہ 1.5 مہینہ ہر وقت احرام باندھنا ہوگا۔ اگر مہینے میں آتے ہیں، مہینوں میں تو باندھنا پڑے گا۔ اگر ڈرائیور اکثر روز آتے ہیں، ہفتے میں، پھر نہیں ضرورت۔ خواب کا مجھے پتہ ہی نہیں لگتا، کسی اور آدمی سے رجوع کریں جس کو علم تعبیر سے واقفیت ہو۔ ہم نے عمرہ کر لیا ہے، اب جتنے دن اللہ ہمیں نصیب کرے تو سب سے افضل عبادت یہ ہے کہ طواف بھی ادا کرے۔ اگر عورت انڈیا سے آئی ہے، احرام کی حالت میں ہے، حیض آ گیا تو ہوٹل میں بیٹھی رہے، جس دن اس کے پورے ہو جائے پیریڈ، غسل کر کے صاف ہو کے عمرہ پورا کرے۔ اگر ایک آدمی کو احرام کی حالت میں سو گیا، احتلام ہو گیا، کوئی بات نہیں، غسل کر لے بس۔ اگر کپڑوں پہ اثر ہے ان کو بھی دھو ڈالے۔ میں نے احرام کی حالت میں اپنی انگلی کا ایک ناخن توڑ ڈالا ہے، باقی بھی توڑ ڈالو، کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ناخن کاٹنا منع ہے، اگر ٹوٹ گیا تو اللہ کی مرضی ہے۔ اگر 5 منٹ کے لیے احرام کی حالت میں سر پہ کپڑا آ گیا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ صدقہ کو دینا ضروری نہیں، دینا چاہو 1-2 ریال دے دو۔ یعنی اگر پوچھنا چاہیں نا جی تو حاجیوں کا ماشاءاللہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حضرت عمر کے بیٹے تھے اور عاشق رسول تھے اور متبع رسول تھے، بہت بڑے عالم بھی تھے، عابد بھی تھے، زاہد بھی تھے، یہاں حرم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک آدمی نے آ کے مسئلہ پوچھا، حج کے دن تھے، حضرت بھی حج پہ آئے ہوئے تھے۔ ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا، اس نے کہا کہ حضرت مجھ سے، میں احرام میں تھا تو ایک مچھر آ کے بیٹھ گیا، میں نے ایسے مچھر کو جو مارا تو اس کا خون میرے بدن کو بھی لگ گیا، احرام کو بھی لگ گیا، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے بڑا غور سے دیکھا، پر میں کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا جناب میں کوفے سے آیا ہوں۔ آپ نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ اس کو کان سے پکڑو اور اللہ کے حرم سے بھی نکال دو۔ قتلو حسینن، حسین کا خون پی گیا، مچھر کا مسئلہ پوچھنے آیا ہے۔ نے کہا بڑے شریف آدمی ہو کوفے والے، حضرت حسین کا خون تو پی گیا، ڈکار ہی نہیں لیا، اور مچھر مر گیا، جی کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، مر گیا تو مر گیا۔ تو ہمارے لوگ بھی ہیں نا جی، 5 منٹ کے لیے سر پہ کپڑا آ گیا تو ساری زندگی کے لیے جو داڑھی کا ستیہ ناز فرما دیا، اس کا بھی کبھی مسئلہ پوچھا ہے؟ اس کا بھی کبھی اجی حضور کے روضے پہ ہم یا رسول اللہ کہیں گے، یہ تو مسئلہ پوچھا، یہ بھی پوچھا ہے کہ داڑھی منڈوا کے جب میں کھڑا ہوں گا سرکار کے روضے پر تو میرا کیا حشر ہوگا قیامت میں؟ اگر اللہ نے مجھے اسی جرم میں پکڑ لیا کہ تم اتنے بڑے گستاخ ہو گے، نافرمان ہو کے میرے مدنی کے سامنے آئے تھے، تمہیں میرے مدنی کی شکل سے نفرت تھی، کیا جواب دیں گے مجھے بتائیں؟ عاشق تو سب بنتے ہیں نا۔ 1,24,000 پیغمبر میں کوئی پیغمبر ہے جس کی داڑھی نہ ہو؟
حضور کے لاکھوں صحابہ ہیں، کوئی صحابی ہے جس کی داڑھی نہ ہو؟ اللہ کے کروڑوں اولیاء اللہ ہیں، کوئی اولیاء اللہ میں ولی گزرا ہے جس کی داڑھی نہ ہو؟ قیامت والے دن کس کے ساتھ کھڑے ہوں گے آپ؟ من تشبہ بقوم فہو منہم، حضور نے فرمایا جو آدمی جس قوم کی شکل بنائے گا اللہ قیامت میں اس کے ساتھ اٹھائیں گے اس کو، کہ جاؤ اپنی برادری کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ میں نے حج کران کا احرام باندھا ہوا تھا، کسی نے مجھے خوشبو لگائی، آپ نے دھو ڈالی تو کچھ بھی نہیں، اگر نہیں دھو ڈالی اور اچھی طرح لگا لی تو دم پڑ گئی، دم نہیں ہے 10 روزے رکھو۔ داڑھی کا خط بنا سکتے ہیں، داڑھی کو بناؤ، سنوارو۔ حضور نے فرمایا داڑھی رکھنی ہے تیل لگاؤ، کنگھی دو، خوبصورت کر کے رکھو۔ افضل صدقہ جو ہے وہ پانی کا ہے، کہ جہاں پانی نہ ہو وہاں پانی کا انتظام کرو۔ پینٹ شرٹ پہننا جائز ہے، بالکل جائز ہے جناب، تو عورتیں پہنتی ہیں تو مردوں کے مسئلے پوچھ رہے ہو؟ عورتوں کا قبرستان میں جانا بالکل منع ہے۔ احرام کی حالت میں بھی عورت اگر آگے مرد نہ ہو تو کپڑا کھلا رکھے گی، ورنہ کپڑا لٹکا کے رکھے گی، یعنی جیسے گونگٹ ہوتی ہے نا، گونگٹ نکال لے، پردہ بھی رہے گا، چہرے کو بھی نہیں لگے گا۔ زندہ آدمی کے لیے کوئی طواف نہ کرے۔ میں ڈرائیور ہوں، حج عمرہ، میں حج میں حاجیوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے، تو کوئی ضروری تو نہیں کہ آپ ہر سال حج کریں۔ حج تو زندگی میں ایک دفعہ فرض ہوتا ہے، آپ نے کر لیا الحمدللہ، موقع ملتا ہے کب احرام بھی باندھ لو، ڈیوٹی بھی کرتے رہو، مشکل کیا ہے؟ مجھے آپ بتائیں حج میں مشکل کیا ہے؟ آپ نے احرام باندھ لیا، نیت کر لی، گاڑی چلا رہے چلاتے رہو۔ حاجی مینا جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ تم بھی مینا چلے جاؤ گے۔ حاجیوں کو عرفات پہنچاؤ گے، تم بھی عرفات چلے جاؤ گے۔ حاجیوں کو مزدلفہ لے آؤ گے، تم بھی مزدلفہ آ جاؤ گے۔ مشکل کیا ہے؟ نیت نہ ہو تو بہانے بہت۔ بھائی جب تراویح پڑھتے ہیں 3 رکعت وتر بغیر قاعدہ کے پڑھتے ہیں، میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ حدیث مبارک میں سارے عمل موجود ہیں۔ 3 رکعتوں میں درمیان میں اتحیات نہ بیٹھے یہ بھی موجود ہے۔ 2 رکعتوں پہ بیٹھ کے سلام پھیر کے کھڑے ہو کے 1 رکعت پڑھے یہ بھی موجود ہے۔ 3 رکعتیں ایسے پڑھے جیسے مغرب کی نماز پڑھی جاتی ہے یہ بھی موجود ہے۔ جب ہر عمل سنت میں حدیث میں موجود ہے پھر لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر جھگڑے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں یہ الگ بات ہے کہ مسلک کے حنفی کے جو لوگ ہیں یعنی وہ اپنے دلائل پہ نظر ڈالتے ہیں کہ بھائی نماز، وہ کہتے ہیں کہ 1 رکعت نماز ہی نہیں ہوتی۔ اگر 1 رکعت نماز ہوتی تو ظہر کی 4 کی سفر میں 2 ہو جاتی ہیں، تو فجر کی بھی تو پھر 1 ہو جاتی نا، اس کو کیوں تقسیم نہیں کیا گیا؟ اچھا مغرب کی 3 رکعتیں ان کو بھی 1.5 نہیں کیا گیا، تو معلوم ہوا کہ 1 رکعت نماز۔ وہ ائمہ فرماتے ہیں 1 رکعت ہم علیحدہ تو نہیں پڑھتے نا، ہم تو پہلے 2 پڑھتے ہیں، سلام پھیر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، لہذا وہ بھی ایک لحاظ سے تو 3 ہی پڑھ رہے ہیں نا، فقط فرق یہ ہے وہ سلام سے فاصلہ کر رہے ہیں، حنفی فاصلہ نہیں کرتے۔ دونوں حدیث میں موجود ہیں، لہذا خدا کے لیے جو پڑھ رہے ہیں ان کو بخش دو، جو نہیں پڑھتا اس پہ محنت کرو۔ جو پڑھ رہے ہیں ان کو پڑھنے دو، جو باہر کھڑے رہتے ہیں ماشاءاللہ بستہ لگا کے سگریٹیں پیتے رہتے ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں نہ تراویح پڑھتے ہیں، دونوں مولوی مل کے اس پہ زور لگاؤ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔
اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافیہ. یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما. یا اللہ کفار کی ذلت کا فیصلہ فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا، جن کے گھر میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما. یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.